بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیچھے جو ہم گفتگو کر رہے تھے تو گزشتہ درس میں کچھ مزید گفتگو کی تھی اور اسی آیت وضو کے حوالے سے بحث چل رہی تھی۔ اب اس کے اندر دو باتیں رہ گئی ہیں، اس کو مکمل کر کے پھر ہم ادلہ سمعیہ کی بحث کریں گے اور اس کے بعد وضو کے جو اعلیٰ حضرت نے اس کی تقسیم بنائی ہے اس تقسیم کی طرف ہم جائیں گے۔ دیکھیں، ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور دوسری چیز ہے ایدیکم الی المرافق۔ ایک یہ الہ کی بحث ہے اور ایک یہاں پہ با کی بحث ہے۔ آپ نے جب بھی آپ اصول فقہ کی کتاب پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں تو حروف جارہ کی پوری ایک بحث اصول فقہ کے اندر آتی ہے۔ خاص طور پہ نور الانوار دیکھیں تو وہاں حروف جارہ کی بحث ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ زیادہ تر جو حروف استعمال ہو رہے ہیں فقہ کی کتابوں میں تو ان سے کتنے معنی لیے جاتے ہیں اور کس انداز میں لیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ بات یاد رہے کہ یہ جو با ہے اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ الصاق ہے۔ حقیقی معنی اس کا الصاق ہے، اور دیگر معنی جو اس کے ہیں جیسے تبعید ہے یا اس کا معنی استبدال ہے، اور استبدال آپ کو جو ہے نا وہ کتاب البیوع وغیرہ میں بہت زیادہ ملے گا، صحیح ہے نا، بدل کے لیے آتا ہے۔ تو یہ مجازی معنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ یہ الصاق حقیقی معنی ہے، اور یہ اب آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ حقیقت کو چھوڑنے کے لیے یا تو اس کا متعذر ہونا ضروری ہے تو حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا، یا حقیقت محجورہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جب حقیقت مستعملہ ہو تو پھر اس میں جو ہے نا وہ مذاہب بن جاتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ حقیقت اولا ہے، ایک کہتے ہیں عموم مجاز اولا ہے، صحیح ہے نا۔ آپ نے شاشی کے اندر بھی یہ پڑھا ہوگا، نور الانوار میں بھی یہ بات آتی ہے۔ اب کیا یہاں پہ حقیقی معنی لینا متعذر ہے تو ہم مجاز کی طرف جائیں؟ تو یاد رکھیے گا یہاں حقیقی معنی لینا متعذر نہیں ہے، یہاں حقیقی معنی لینا متعذر نہیں ہے۔ تو امام مالک نے کیا کہا؟ امام مالک کہتے ہیں کہ با اپنی حقیقی معنی پڑھے۔ با اپنے حقیقی معنی پڑھے کیا مطلب ہے کہ مسح کو رؤوس کے ساتھ ملا دو، مسح کو، اور راس جو ہے وہ مکمل سر کو کہتے ہیں۔ راس سن کس کو بولتے ہیں؟ صحیح ہے، کیونکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق فرد کامل کو چاہتا ہے۔ یہ دو قاعدے ہیں آپ نے پڑھے ہیں۔ تو اب راس سے مراد وہ کیا لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوا کہ مسح کو کس سے ملا دو؟ سر سے۔ پوچھنے
صحیح ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ امام مالک کے مذہب پہ کیا قرار پایا؟ پورے سر کا مسح۔ استدلال دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پورے سر کا کیا کر لو؟ مسح کر لو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر پورے سر کا مسح کرنا فرض ہو، پورے سر کا مسح کرنا، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ اگر جس نے اکثر سر کا مسح کر لیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا؟ یہ الزام ہے ان پہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اکثر سر کا مسح کر لیا تو جو ہے وہ فرض ادا ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی یہ جو بات ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، تو یہ درست نہیں بیٹھے گا، کیونکہ فرض پر عمل نہ ہو تو جو ہے وہ چیز ادا نہیں ہوگی۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ بھئی ہاتھ پر جو ہے وہ ہاتھ کو دھونا ہے، تو اگر کسی نے اکثر ہاتھ کو دھو لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، یہ قول کیا جاتا ہے؟ کوئی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سوال ہوتا ہے ان پر ہماری جانب سے کہ آپ کی یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ مکمل سر کو مسح جو ہے وہ کرنا فرض ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ روایات ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کئی مرتبہ پورے سر کا مسح نہیں کیا، صحیح ہے نا؟ وہ ناسیہ والی جو حدیث ہے وہ دلیل ہے اس باب میں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح نہیں کیا۔ جیسے ایک یہ ملتا ہے امام شریف کے اندر ہاتھ ڈالا اور جو ہے وہ ہاتھ کو پھیر کے، یعنی پورا نہیں پھیرا اور ہاتھ کو رکھ کے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ خارج کر لیا۔ تو یہ ایک تو وہ دلیل کہ امام مالک جو ہے وہ اکثر کو اعلیٰ حکم لگاتے ہیں کہ اکثر پہ جو ہے وہ جس نے کر لیا تو اس کا وضو، اس کا مسح ادا ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس بات پر شاہد ہے کہ اگر پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوتا تو ناسیہ والی روایت ہم کو نہ ملتی۔ ہمارے یہاں استدلال کا طریقہ یہاں اور ہے، یہ تو ان کے جو استدلال ہے اس پر اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرض ہوتا تو وہ تو کبھی نہیں ترک ہوتا، فرضیت میں ترک تو نہیں ہوتا، نہ بیان جواز کے لیے فرض کو ترک کیا جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ فرض کو ترک نہیں کیا جاتا، فرض ہو یا واجب، فرض ہو یا اس کو بیان جواز کے لیے بھی ترک نہیں کیا جاتا۔ یہ اصول اپنے پاس لکھ لے، سنت ہوتی ہے تو سنت کو بیان جواز کے لیے ترک کیا جاتا ہے، فرض ہو یا واجب ہو اس کو بیان جواز کے لیے بھی ترک نہیں کیا جاتا۔ اور یہ انشاءاللہ قاعدہ بھی آگے کام آئے گا آپ کو۔ اب یہ اتنی بات سمجھ آئی امام شافعی کا، امام مالک کا استدلال، صحیح ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ جو با ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو با ہے یہ با تبعید کا ہے۔ کس کا ہے؟ اب با جب تبعید کا لو تو پھر معنی کیا ہوا؟ وَامْسَحُوا بعد رؤوسکم، سمجھ آئی آپ کو؟ با گیا تو یہ بعد ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بعد سر کا مسح، تو اب اس میں کہتے ہیں ایک بال کا کر لیا، 3 بال کا کر لیا، بعد سر کا مسح ہو گیا، تو ان کے نزدیک ایک بال کا کر لے مسح، 3 بال کا کر لے مسح، یہ جائز ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر حقیقت پر عمل ممکن ہے تو مجاز پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری جانب سے کہا جاتا ہے کہ اگر حقیقت پر عمل ممکن ہے تو پھر مجاز پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات۔ دوسری بات ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر ایک بال کا مسح کرنے سے یا 3 بال کا مسح کرنے سے فرضیت ادا ہو جاتی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز کے لیے کبھی اتنا مسح ضرور کرتے، بیان جواز کے لیے کبھی اتنا مسح ضرور فرماتے، جبکہ جو ہے وہ حدیث سے اتنا مسح کرنا ثابت، کم از کم جو ثابت ہے وہ ناسیہ والا ثابت ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنے سر پہ اس طریقے سے ہاتھ رکھ لیا، اتنا کم از کم ثابت ہے۔ اس سے کم مسح کرنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ ایک تو دلیل یہ کہ با پر عمل کرنا اس کے حقیقی معنی پر ممکن ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان جواز کے لیے بھی کبھی ایسا نہیں فرمایا۔ تو یہ امام شافعی کے مذہب پر
ایک جو ہے وہ استدلال ہے۔ دوسرا آپ کو ایک اور دلیل ملے گی امام شافعی کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مسح کرنا ہے باز سر کا، صحیح ہے، تو باز سر کا مسح کرنا ہے تو مسح کیسے کرے گا بندہ؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مسح کیسے کرے گا؟ سیدھی سی بات ہے، وہ ہاتھ لگائے گا۔ تو کہتے ہیں ایک بال کا مسح تو پھر کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے ایک بال کا مسح تو کبھی، تو زیادہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اس کے لیے، یعنی آپ کی فرضیت زیادتی پر موقوف ہے۔ اب بتاؤ وہ زیادتی کتنی ہو سکتی ہے، کہ اس سے کم اگر ہوئی تو پھر جو ہے نا وہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک استدلال ہم کرتے ہیں کہ آپ اگر بعض بھی لو تو بعض کے اندر اجمال آ جائے گا، کیونکہ بعض کتنا ہے، یہ ایک بال والا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک بال کو پکڑ کے کون مسح کرے گا، وہ پکڑنے جائے گا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی بازیت کی مقدار کو متعین کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے جو فقہاء احناف با کو تبعیض کے معنی میں لے گئے تو کہتے ہیں اب اس باز کی مقدار میں اجمال ہے، اور وہ اجمال جو ہے وہ حدیث پاک سے پورا ہوگا۔ جو فقہاء احناف شرح وقائع میں آپ کو ملے گا کہ وہ با کو تبعیض کے معنی میں لے گئے، اور جو ہے وہ پھر بازیت کو کہ اس کے اجمال کو دور کرتے ہیں حدیث پاک سے۔ ابن حمام کہتے ہیں، یہاں پہ صاحب فتح القدیر کہتے ہیں کہ یہ با اپنے حقیقی معنی پر ہے۔ اب یہ احناف کا جو استدلال ہے کہ با اپنے حقیقی معنی پر ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ مسح ہے، لفظ تو مسح کا جو استعمال ہوتا ہے آل عرب میں کہ مسح کرنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گیلے ہاتھ کو پھیرنا، گیلے ہاتھ کو پھیرنا۔ تو کہتے ہیں اس کا استعمال دو طریقے پر ہے۔ کتنے طریقے پر ہے؟ ایک یہ ہے، یہ دیکھیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو مسح ہے نا، مسح کے ساتھ صلہ آتا ہے با عرب میں، یعنی آل عرب مسح کے ساتھ کیا صلہ استعمال کرتے ہیں؟ با۔ اب یہ مسح کے ساتھ جو با آتا ہے تو با دو صورتوں پہ، یا جو حرف با ہے یہ داخل ہوگا اعلی مسح پر، کس پر؟ یا با داخل ہوگا محل مسح پر۔ کہتے ہیں یہ دو استعمال ہوتے ہیں، یا تو با داخل ہوگا اعلی مسح پر یا، صحیح ہے۔ اب اگر جو ہے جس پر با داخل ہوگا، جس پر اگر با داخل ہے اعلی مسح پر، صحیح ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ محل کا استیعاب ضروری ہوگا، محل کا، اور با داخل ہے اگر محل مسح پر تو وہاں مراد ہوگا آلے کا استیعاب۔ سمجھ آئی؟ یعنی با داخل ہو محل مسح پر، با داخل ہو اعلی مسح پر تو محل کا استیعاب، یعنی محل کو پورا گھیرو، صحیح ہے۔ جیسے مسحت بالید الرأس، میں نے مسح کیا ہاتھ سے سر کا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے اپنے ہاتھ سے پورے سر کو گھیر لیا، سمجھ آئی؟ اور کہتے ہیں اگر با داخل ہو محل پہ تو پھر استیعاب ہوگا، یعنی آلے کا استیعاب۔ اب بتاؤ اس آیت مبارکہ میں یہ جو با ہے اس کا دخول محل پر ہے یا آلے پر؟ محل پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مراد آلے کا استیعاب ہے، اور یہ جو آلہ ہے یہ رب راس ہے۔ یہ آلہ کیا ہے؟ تو اب اگر آپ نے سر پر یہ ہاتھ رکھ دیا تو آلے کا استیعاب ہو گیا، تو کہتے ہیں آپ کا رب راس جو ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے۔ اب کیا مطلب ہوا؟ با اپنے حقیقی معنی الصاق پر ہے، یعنی اعلی مسح کو تم جو ہے وہ کس سے ملا دو؟ محل مسح سے، اور مراد استیعاب اعلی ہے تو یہ استیعاب اعلی ہو گیا، مطلب آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ جی
سر یعنی ہاتھ آپ کی جتنی مقدار ہے وہ چوتھائی ہے. سمجھ آئی؟ تو یہاں سے جو ہے وہ استدلال اس آیت سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ سے ہی یعنی آپ کو اس کو اجمال میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس آیت سے ڈائریکٹ ہی اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسا فرض ہے. دیکھیں یہ جو لفظ مسا کا جو استعمال ہے اعلی عرب میں، صحیح ہے، لغت عرب میں جو استعمال ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ صلہ آتا ہے با کا، یعنی مسا کا لفظ جہاں بھی ہوگا نا وہاں با موجود ہوتا ہے. صحیح ہے، جیسا کہ جب تیمم والی آیت ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَيْدِكُمْ، وہاں بھی مسا کے ساتھ با آیا ہوا ہے. تو مسا کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو لفظ با کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اس کا صلہ ہے. کئی کلمات ہوتے ہیں وہ اپنے صلے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ کالا کا لفظ ہے، اب کالا کے لفظ میں مخاطب کا جب بھی ذکر ہوگا تو لام ساتھ ہوگا، مخاطب جو ہوگا اس کے لیے لام آئے گا ہوگا. یہ جو ہے وہ صلات کا استعمال کہلاتا ہے، یعنی کسی بھی لفظ کسی بھی فعل کے ساتھ حرف جر کا استعمال جو ہوتا ہے یہ ان کے استعمالات میں شامل ہے. جیسے جو ہے وہ آپ انگلش کے اندر کبھی آپ کو ٹو استعمال کرنا ہوگا، کبھی ٹو استعمال نہیں کرنا ہوگا، تو یہ صلے کا استعمال کہلاتا ہے اور اس سے معنی کی تعیین ہوتی ہے. اب قال لہ موسیٰ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ موسیٰ نے اس سے کہا. صحیح ہے نا؟ کیا پوچھا جی؟ ہاں میں جواب دیتا ہوں، میں آپ کا اعتراض سمجھ گیا، آتا ہوں اس کے جواب. پہلے دوبارہ اس کی تقریر کو. یہاں پہ کیا ہے کہ با جو ہے وہ کس پہ داخل ہے؟ اب یہ با کا استعمال، با کس پر داخل ہو؟ محل پر، یا با جو ہے وہ کس پہ داخل ہوگا؟ آلے پر. اب با محل پر داخل ہے یا با آلے پر داخل ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ با داخل ہے محل پر. تو اب استیاب اعلیٰ مراد ہوگا. کیا مطلب؟ ہاتھ کو محل پر رکھ دو تو ہاتھ جو ہے وہ اس کا استیاب مراد ہے، محل کو گھیرنا ضروری نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح ہم استدلال کرتے ہیں کیونکہ ہاتھ ربع راس ہے تو یہ ربع راس کی فرضیت آیت سے ثابت ہو رہی ہے. اب یہ ان کا سوال ہے وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، کہ تم اپنے چہروں کا مسح کرو اور ہاتھوں کا مسح کرو، یہی ہے. تو وہاں پہ یہ میرے خیال سے دو مقام پڑے، ان دونوں مقام کو نکال لیں. میرے خیال سے یہ دو مقام پہ ایک 5ویں پارے میں ہے اور ایک جو ہے وہ 6 پارے میں ہے. ان دونوں مقامات کو آپ نکال لیں. ایک جگہ منہو کا ذکر ہے اور ایک جگہ نہیں ہے. اب وہاں پہ ان کا سوال یہ ہے کہ وہاں بھی تو با داخل ہے محل پر، با داخل ہے کس پر؟ محل پر. تو جب با محل پر داخل ہے تو پھر قاعدہ تو یہی جاری ہونا چاہیے، قاعدہ یہ والا جاری ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، ہاتھوں پر ایسے ہاتھ رکھ لیا تو آپ کا تیمم ہو جانا چاہیے. اعتراض سمجھے ان کا؟ یہی اعتراض ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں چونکہ وضو جو ہے، تیمم جو ہے یہ وضو کا نائب ہے، تو جو احکامات جتنی حد میں وضو کے لیے ہیں وہی حد کا اعتبار جو ہے وہ تیمم کے اندر کیا جائے گا نیابت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ کہ چونکہ جو چہرہ مراد ہے وضو میں، تو یہ چونکہ مسا نائب ہے اس لیے نیابت کا اعتبار یہاں بھی کیا جائے گا. صحیح ہے؟ اور اسی طریقے سے جو ہاتھ ہیں یہ نائب ہیں، یعنی جو ہاتھوں کا دھونا ہے، یہ ہاتھوں کا جو مسح کرنا ہے یہ وضو کے اندر جو ہاتھوں کا دھونا ہے اس کا نائب ہے، تو یہاں بھی نیابت کا اعتبار کیا جائے گا. سمجھ آئی؟ رب نہیں چلے گا، یہاں وضو جتنی مقدار مراد ہوگی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ نیابت کے اعتبار کی وجہ سے ہے. صحیح ہے؟ اور اسی وجہ سے کئی احکامات نیابت کی وجہ سے لازم آ رہے ہیں مسح پر. جیسا کہ جس چیز سے
وضو ٹوٹ جاتا ہے اس چیز سے غسل بھی ٹوٹ، مسا بھی تیمم بھی ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ تو یہ نیابت کی وجہ سے احکامات جو ہے وہ جو وضو والے تھے وہ بیائی نہیں کس پہ آ رہے ہیں، تیمم پہ آ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے یہ قاعدہ جاری نہیں ہو رہا۔ رہی بات یہ کہ اگر بعض سے وہی جو فقہاء احناف دوسرے جو گئے تبعیض بھی لے لیں تو اجمال سے وہ مسئلہ روبے راس والا ثابت ہو جائے گا، جو آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے۔ ہدایت کے شروع میں بھی آپ کو یہی چیز ملے گی، لیکن ابن حمام نے بہرحال یہ کہا کہ یہ چونکہ آل عرب کا استعمال ہے تو وہیں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، آپ کو اجمال کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سمجھا نہیں آپ کی بات؟ ڈائریکٹ مان رہے آنا باہر صورت جو ہے وہ مضبوط ہے، کیونکہ دیکھیں وہ کس پہ چلے گئے، باس پہ، تو ہم کہتے ہیں کہ باس کی آپ کو مقدار متعین کرنی پڑے گی، امام شافعی کے لے لیں، کیونکہ ایک بال کا یا 3 بال کا مسح ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ کو فرض ماننے کے لیے کچھ نہ کچھ بات ماننا پڑے گا لازمی طور پہ، تو وہ کچھ کی مقدار کیا ہے، صحیح ہے۔ اور امام مالک سے ہم کہتے ہیں کہ آپ جب پورے سر کے مسح کو فرض کہتے ہیں تو پھر اکثر والے حکم کے لیے جائز کیوں کہتے ہیں؟ تو باہر صورت آپ کی بعضیت آ جاتی ہے، وہ بعضیت کی تعیین کرنی پڑے گی، تو یا تو آپ ڈائریکٹ مان لو ربع راس، یا پھر جو ہے نا وہ اجمال کہہ کے جو ہے نا وہ حدیث سے استدلال لے لو۔ تو مجازی ہے نا، وہ تو ہم نہیں جا رہے نا، یعنی مطلب ابن حمام نہیں جا رہے، ورنہ جو ہے وہ فقہاء احناف مجاز کی طرف تو گئے ہوئے، یہاں پہ حقیقت کو چھوڑ کے، یعنی الصاق کے معنی کو چھوڑ کے تبعیض کی طرف گئے ہوئے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پورے سر کا مسح نہیں فرما رہے، یعنی چھوڑ بھی رہے ہیں، ترک بھی ثابت ہے حضور علیہ السلام سے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ لے لیا کہ یہ با جو ہے وہ الصاق نہیں تبعیض کے معنی میں، وہ مجاز کی طرف گئے، اس کے دلائل ان کو حدیث سے نظر آ رہے ہیں نا، مشاہدہ ہے نا حدیث کا، تو وہ اس کو لے کے اس میں ابن حمام نے کہا کہ آپ اس کو حقیقت پر رکھ کے بھی ثابت کر سکتے ہو، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے مجاز کی طرف۔ بات سمجھ آئی؟ یہ جو ہے وہ لفظ با کے اوپر یہ حقیقت مجاز کی ایک بات تھی جو یہاں پہ انہوں نے کی ہے۔ تو مسح کے اندر تر ہاتھ کا جو پھیرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تر ہاتھ یا تو جدید پانی سے ہو، مطلب پانی سے تر کیا آپ نے، یا جو ہے وہ تر ہاتھ کسی عضو کو دھونے کے بعد بھی تر ہو، تو اس سے بھی مسح ہو سکتا ہے۔ لیکن مسح کے بعد یعنی کسی عضو کا مسح کیا اور اس مسح کے بعد جو ہے وہ اب وہ ہاتھ جو ہے وہ ترک والے ہاتھ کے معنی میں نہیں ہوگا، گرچہ بظاہر آپ کو تھوڑی بہت تری ہاتھ پہ نظر آئے گی کسی عضو کو مسح کرنے کے بعد، لیکن وہ اس معنی میں نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ہاتھ پر آپ نے مسح کر لیا، کسی بھی عضو پہ آپ نے مسح کر لیا، مسح کرنے کے بعد اب وہ جو ہاتھ ہے وہ تر والا ہاتھ شمار نہیں کیا جائے گا، اور یہی مذہب جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کی فتاویٰ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تو صاحب بار شریعت نے جو عبارت لکھی ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہ الفاظ لکھے ہیں کہ کسی عضو کے مسح کے بعد نہیں، مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ وہ تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ سمجھ آئی؟ تو مسح کے معنی کے اندر یہ بات جو ہے وہ لحاظ رکھنی، اس بات کا لحاظ کرنا ہوگا کہ ہاتھ تر ہو، کیونکہ جب آپ کسی عضو پہ مسح کر لیں گے
اس کے بعد ہاتھ تر بچے گا نہیں، مطلب نمی رہ جائے گی ہاتھ میں، لیکن وہ ہاتھ جو تر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ مسح کرنے کے بعد اپنا ہی ہاتھ دیکھ لیں، صحیح ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی آپ سن لیں کہ یہاں پہ مستعمل کی بات چلتی ہے۔ کس کی بات چلتی ہے؟ یعنی جو مائع مستعمل والی بات ہے وہ یہاں پہ اس معنی میں آتی ہے کہ جیسے مائع مستعمل کی تعریف کیا ہے؟ مائع مستعمل کے اندر ضرور یہ ہے کہ وہ پانی اس سے جدا ہو جائے، اگر وہ پانی اس سے جدا نہیں ہوتا تو وہ ماء مستعمل بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ جیسے جو ہے وہ آپ نے پانی بہایا ہاتھ پر، اب وہ جو پانی آپ نے بہایا تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا وہ کچھ لوگ یوں ڈالتے ہیں، تو اب جو ہے وہ ہونا تو یہ چاہیے بڑھائے کہ یہ پانی یہاں سے یہاں آیا تو وہ تو مستعمل ہو گیا، تو یہ مستعمل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے عضو کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو مستعمل کی تعریف کے اندر ضروری یہ ہے کہ وہ عضو کو چھوڑ دے، صحیح ہے۔ آپ مائع مستعمل کی بات میں جا کر دیکھ لیں گے تو آپ کو تعریف مل جائے گی کہ عضو کو کیا ہے چھوڑنا۔ تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے مسح کیا، کسی عضو کا مسح کر لیا، اب جو ہاتھ ہے آیا اس سے جو ہے وہ سر کا مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو نہ کر سکنے کی وجہ یہ بیان بھی کی کہ چونکہ وہ مستعمل ہو گئے، مطلب آپ نے کسی عضو کا مسح کر لیا، کسی عضو کا کیا کر لیا، اب اس ہاتھ کو جیسے ہٹایا تو یہ کیا ہو گیا؟ مستعمل۔ یہ کیا ہو گیا؟ مستعمل۔ اب کہتے ہیں کہ اس سے آپ نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مسح کے اندر کیا ہے؟ مسح کے اندر یہ ہے کہ آلہ مسح کو مسح پر محل مسح پر پھیرنا، تو یہ آلہ مسح جب جدا ہوا اس جدائیگی کی وجہ سے وہ مستعمل ہو گیا۔ وہ پانی کے قطروں کا یہاں لحاظ نہیں ہے کیونکہ پانی کے قطرے کا معاملہ غسل میں ہے، یہاں پہ تر ہاتھ پھیرنا ہے، یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ پانی نہیں ڈالنا، یہاں پہ تر ہاتھ پھیرنا ہے، اور وہ تر ہاتھ جدا ہو گیا تو اب کہتے ہیں کہ یہ مستعمل ہو گیا، اب اس سے آپ مسح نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں یہ جو طریقہ رائج ہے وضو کرنے کا، وہ ایسے کرتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں، مطلب یہ نہ انگلیاں پہلے لے جاتے ہیں پھر یہ ہاتھوں کو بعد میں ایسے پیچھے سے لاتے ہیں، تو وہ یہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مستعمل نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پھر جو چھوڑ دیتے ہیں اس سے جو ہے نا یہ کان کا مزہ ہوتا ہے تاکہ یہ چیز مستعمل نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ایک بات اس میں یاد رہے کہ یہ جو طریقہ ہے، یہ جو ہاتھوں کی انگلیوں کو لے جانا اور یہ جو طریقہ ہے، بہرحال یہ طریقہ تو ابن حمام نے منع کیا ہے کہ یہ طریقہ نہیں، ہاں یہ جو طریقہ ہے اس کا ابن حمام نے منع کیا ہے، بولا بس یہ کہ آپ جو ہے نا وہ ایسے پیچھے لے جاؤ، پیچھے سے واپسی لانے والا کوئی سین نہیں ہے، یہ ابن حمام نے منع کیا۔ لیکن اس حوالے سے روایات میں نے تلاش کی تو اس وقت تو جب میں تلاش کر رہا تھا تو صرف ایک جگہ ایک روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مل رہی ہے، لیکن بہرحال اس کی سند نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ اس کی سند نہیں ہے، دیگر کتب میں ہو سکتی ہے، وہ دیکھنی پڑے گی۔ وہ ہے علامہ شامی نے بار الرائق کے اوپر ایک حاشیہ لگایا ہے، منہات الخالق، بار الرائق کے اوپر علامہ شامی کا ایک حاشیہ منہات الخالق، یہ بار الرائق جو ملتی ہے اس کے ساتھ نیچے لگا ہوا ہوتا ہے یہ منہات الخالق، اس کے اندر علامہ شامی نے یہ روایت نقل کی ہے، لیکن یہ روایت جو ہے وہ میں نے اس وقت بھی تلاش کی تھی جب کئی کچھ سالوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے ملی نہیں تھی یہ روایت اس کی سند کے ساتھ۔ بھئی مسح تو اگر آپ نے ہاتھ رکھ لیا آپ کی فرضیت ادا ہو گئی، یہ سنت اور استحباب کی باس کے اندر یہ چیز ہے، تو ہم جب اس پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی روایت کے اوپر انشاءاللہ کلام ہو جائے گا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ ان کتابوں کے اندر اس مقام پہ اگر پڑھنے جائیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ یہ چیز بہرحال ثابت نہیں ہے۔ لیکن میں نے روایت علامہ شامی نے نقل کی ہے، اب ظاہر علامہ شامی جیسی ہستی اگر کوئی روایت لاتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی سند کہیں نہ کہیں تو ہوگی، بہرحال ڈھونڈنی پڑے گی۔
یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مطلقاً روایت اس متعلق کوئی نہیں ہے، اس بات کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ روایت اپنی سند کے ساتھ جو ہے وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ طریقہ جو ہم کرتے ہیں یہ منہۃ الخالق کے اندر علامہ شامی نے ام المومنین سے نقل کیا ہوا ہے کہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسح پورے سر کا اس انداز میں کیا کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو بہرحال یہ اس مقام کا ہے تو اس کو جو ہے وہ وہاں پہ تلاش کرنا ہوگا، صحیح ہے۔ اور رہی بات یہ کہ جو سر سے بال لٹک رہے ہیں تو چونکہ لٹکنے والے بال سر کے حکم میں شامل نہیں ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ ان پہ مسح کیا تو مسح نہیں ہوگا۔ مطلب کوئی عورت جو ہے نا وہ بالوں کو ایسے لے کے مسح کر لے تو سر کا مسح اس سے ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ کسی نے جو ہے وہ چونکہ سر کا مسح کرنا ہے، اب اس کے سر پہ بال ہی نہیں ہے تو جلد پہ مسح کر لیا تو بھی مسح ہو گیا، اور اگر بال ہے سر پہ مسح یعنی بالوں پر مسح کر لیا تو بھی سر کا مسح ہو گیا۔ اگر کسی نے جو ہے وہ مطلب بالوں پر مسح کیا تھا اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھنے سے پہلے بال کٹوا دیے تو آیا اس کا مسح باقی ہے یا نہیں ہے؟ مسح باقی ہے، مسح اس کا، کیونکہ اس نے سر پہ مسح کر لیا تھا۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ وضو کرنے کے بعد اور نماز پڑھنے کے درمیان بال کٹوا لیے تو اب دوبارہ جو ہے وہ سر کا مسح کرنا ہو، یہ نہیں ہے، کیونکہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، امر تکرار کا تقاضا، قواعد اسی طریقے سے جڑتے جائیں گے تو جو ہے وہ مسئلے خود بخود نکلتے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ایک بات رہ گئی، وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہاں پہ صرف اختلاف جو ہے امام ظفر کا ہے، یہاں پہ صرف اختلاف کس کا ہے؟ اب امام ظفر کا اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا اصول فقہ کے اندر جو ادلہ ہے اس کی کچھ اقسام ہیں، 4 ادلہ متفق علیہ، 4 ادلہ متفق علیہ، مطلب کون کون سے؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ متفق علیہ ادلہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ادلہ ہیں وہ مختلفی ہیں۔ نمبر 1 شرع من قبلنا، پچھلی شریعت کا جو حکم ہے، صحیح ہے، آیا پچھلی شریعت کے حکم کو برقرار رکھا جائے گا اس شریعت میں یا نہیں رکھا جائے گا، یہ پوری بات سے۔ اس کے علاوہ عرف ہے، تعامل ہے، تعامل ناس، اور آپ کا استصحاب حال، یعنی جو چیز پہلے تھی اس کو اسی حال پہ رہنے دو، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ایک طریقہ ہے استدلال کا جو امام ظفر نے اختیار کیا ہے، تعارض اشباہ، تعارض مطلب ایک جیسی دلیلیں جب آپس میں آ کے ٹکرا جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ شک ہو گیا، شک کی وجہ سے کسی چیز پر عمل نہیں کیا جائے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ شک کی وجہ سے یعنی ایک جیسے دلائل آپس میں آ کے ٹکرا رہے ہیں، اس وجہ سے یعنی مشابہت والے ادلہ ایک جیسے ہیں، وہ ٹکرا رہے ہیں۔ اشباہ کا، اشباہ سے مطلب ہے یعنی شب کی جمع اشباہ ہے، اور اشباہ سے مطلب مشابہ، یعنی جو چیز آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں وہ آپس میں آ کے ٹکرا رہے ہیں، اس وجہ سے اس چیز پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ شک کی وجہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ امام ظفر نے یہاں پر استدلال کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تعارض اشباہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو تعارض اشباہ ہے وہ کیسے پیدا ہو رہے ہیں، مطلب کون سی ایک جیسی دلیلیں آپس میں آ کے ٹکرا رہی ہیں، صحیح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو الہ ہے، الہ کا مابعد یعنی غایت، اب یہ غایت مغیہ میں، غایت مغیہ یعنی غایت سے پہلے والا جو ہے اس میں داخل ہے یا نہیں، یہ بات آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ غایت مغیہ میں داخل ہوتی ہے یا نہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مطلب الہ کے بعد جو ہوتی ہے وہ غایت ہے، یہ غایت اس سے پہلے والے حکم میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اتم الصیام الی اللیل کو دیکھو، اتم الصیام الی اللیل، اب اس مقام پر اگر آپ دیکھو
تو لیل جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو کہتے ہیں دیکھو علاقہ مابعد ہے وہ غایت ہے اور وہ مغیہ میں داخل نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ غایت مغیہ میں داخل ہوتی ہے, کبھی غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ادلہ ہیں یہ آپس میں آ کے اسے ٹکرا رہے, تو اس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ آیا غایت مغیہ میں جائے گی یا نہیں جائے گی. تو کہتے ہیں اس شک کی وجہ سے آپ فرضیت کا حکم لگا رہے یہ ٹھیک نہیں. ان کی دلیل سمجھ آئی؟ کہتے ہیں کبھی غایت داخل ہوتی ہے کبھی غایت داخل نہیں ہوتی. تو آپ جو ہے وہ اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہو کہ کونیوں کو دھونا فرض ہو گیا, یہ جو ہے وہ فرضیت اس شک کی بنیاد پہ ثابت نہیں ہوتی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان کی دلیل سمجھ آ گئی کہ داخل ہے یا نہیں داخل, کیونکہ اس کی نظائر اتنی ہے کہ کہیں داخل ہے کہیں داخل نہیں ہے. پہلا جواب اس کا جو آسان جواب ہے وہ یہ ہے کہ بھئی شک آیا تو شک کی وجہ سے کیا لازم آیا؟ اجمال. کیا لازم آیا؟ یا معلوم نہیں داخل ہے نہیں, اور پھر بیان جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اس نے تو متعین کر دیا اس عمل نے کہ کونیا جو ہے وہ کس میں داخل ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کونیوں کو کبھی ترک ہی نہیں کیا, بیان جواز کے لیے بھی نہیں. بیان تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ یہ کونیاں وضو کے حکم میں جو ایدیکم الی المرافق اس میں داخل ہے. حتیٰ کہ وہ روایت بھی آپ کو ملے گی حضرت ابو ہریرہ والی کہ جس میں آپ جو ہے وہ بازو تک کا مسح کرتے تھے, اور آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں دیکھا تھا. سمجھ آئی؟ تو یہ جو اگر ہم کہتے ہیں کہ شک ہے, چلو آپ کی بات مان لیتے شک, تو شک کے بعد اجمال ہے نا, یعنی شک کی وجہ سے اجمال آ گیا کہ پتہ نہیں یہ شامل ہوگی یا نہیں, تو عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ داخل ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, فرماتے ہیں کہ ایک اصل مقرر ہے, ایک اصل, اور وہ وہی اصل ہے جو یہاں پہ آپ پڑھ کے آئے. کہتے ہیں یہ قاعدہ بنا ہوا ہے کہ اگر جو ہے وہ اگر غایت کو ذکر نہ کیا جائے, غایت کو ذکر نہ کیا جائے تو جو مغیہ ہے وہ غایت کو شامل ہو. مطلب جو ہے وہ جیسے ایدیکم ہے, تو کہتے ہیں ید جو ہے, ید کیا ہے آپ کے جو ہے وہ انملا سے لے کے, یعنی یہ پوروں سے لے کے کہاں تک ہے؟ ابط تک ہے, یہ پورا ہے. اگر اس غایت کو غایت جو ہے اس کو ذکر نہ کرتے تو ہاتھ سے کیا ہوتا؟ پورا حکم چلا جاتا. ہاتھ تو یہاں سے یہاں تک ہے. اگر اس غایت کو ذکر نہ کیا جاتا تو کیا مطلب ہوتا کہ ہاتھوں کو انملا سے, پوروں سے لے کے کہاں تک دو؟ ابط تک دو. صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب یہ صورت ہو تو یہ اصل مقرر ہے کہ غایت اس وقت مغیہ میں داخل ہوگی. یعنی کونیا جو ہے وہ اب پچھلے حکم کے اندر, کیونکہ اس وقت غایت کا ذکر اسقاط ماورا کے لیے, اس وقت غایت کا ذکر کس لیے؟ یعنی جو باقی ہے اس کو نکالنے کے لیے, اسقاط ماورا, یعنی اس غایت کے علاوہ جو ہے اس کو چھوڑ دو, اس کے لیے یہ اصل مقرر ہے. صحیح ہے؟ اور اگر جو ہے وہ ایسا نہ ہو, یعنی مغیہ غایت کو شامل نہ ہو, اور اگر غایت کو ذکر کیا جائے, یعنی لفظ مغیہ کے اندر غایت شامل نہ ہو اور پھر غایت کو ذکر کیا جائے, تو اب یہ غایت جو ہے وہ مغیہ میں داخل نہیں ہوگی. جیسے لفظ صوم جو ہے یہ مطلق امساک کے لیے آتا ہے. اس کے لیے آتا ہے, تو جب مطلق امساک کے لیے آتا ہے تو لیل داخل. یہ باتیں وہ جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں, مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں پہلے بھی. سمجھ آ گئی؟ بات یہ ہے کہ اس اصل مقرر پر ایک اعتراض ہوتا ہے. اس اصل مقرر بلکہ دو طریقے سے اعتراض ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ بھائی جو حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ کھانے سے پہلے کیا کرو؟ ہاتھ دو.
مطلب وہی وضو جو ہاتھ دھونے کا حکم ہے. تو کہتے ہیں وہاں پہ ہاتھ کیا ہے؟ مطلق ذکر ہے، مطلب آگے غائب ذکر ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ تو پھر آپ کو یہاں تک ہاتھ دھونا چاہیے، وہاں پر تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں تو غائب ذکر ہی نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں تو یہاں تک ہاتھ دو. یہ اعتراض ہوتا ہے اس اصل مقرر پر. تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، یعنی دیکھیں ایک ہم اجمال والی بات پہلے کر چکے، یاد ہے نا، کہ مطلب وہ شک کی وجہ سے اجمال آ گیا اور ہم اس طرف چلے گئے. اب یہ اصل مقرر کی بات ہو رہی ہے کہ اصل مقرر کے اوپر اعتراض یہ ہوا کہ وہاں پہ ید ذکر ہے، آگے الہ مذکور نہیں ہے. جب آگے الہ مذکور نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پہ تو پھر یعنی کھانے سے پہلے ہاتھ کہاں تک دو؟ تو کہتے ہیں کہ وہاں ید میں مجاز مرسل ہے. ید میں کیا ہے وہاں پہ؟ کہ چونکہ کھانے میں اتنے ہاتھ کی ضرورت ہے، اتنے ہاتھ کی ضرورت ہے کھانے میں کتنے، تو وہاں کل بول کے جز مراد ہے. اس کو آپ دلالت تضمنی کے لو یا آپ جو ہے وہ یہ مجاز مرسل میں لے لو کہ جو ہے وہ کہا کل گیا ہے، مراد کیا لیا ہے؟ بولے یہ قرینہ صارفہ ہے. یہ قرینہ ہے کہ کھانے کے لیے ہاتھ دھویا جا رہا ہے، کھانے کا وضو کیا جا رہا ہے، تو یہ قرینہ صارفہ ہے کہ اتنے ہاتھ دھوئے جائیں گے، کیونکہ کھانے میں اتنے ہاتھ کا استعمال ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے وہاں پہ اس کے حقیقی معنی پورا ہاتھ نہیں لیا جائے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہو گیا ایک جواب. دوسرا اس اصل مقرر پر اعتراض یہ ہوا، کہتے ہیں کہ کسی بندے نے قسم کھائی ہے، چلیں کسی بندے نے قسم کھائی، اور قسم کیا کھائی کہ میں فلاں سے کل تک بات نہیں کروں گا. اب اس کی عبارت جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. لا یکلم فلانا الی غد. اب یہاں پہ کہتے ہیں دیکھو تکلم جو ہے، اگر آپ کی اس اصل مقرر کو مان لیں، دیکھو اصل مقرر پہ کتنے اعتراض ہوئے؟ پہلے اعتراض میں یہ تھا کہ شامل ہے پھر بھی شامل نہیں لے رہے. ید جو ہے وہ پورے ہاتھ کو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ کہاں جا رہے ہو کہ بھائی اس کو جو ہے نا وہ پہنچو تک دھو لو. لفظ شامل ہے پھر بھی آپ جو ہے وہ، تو کبھی کبھی ایسا ہوگا یعنی اصل مقرر پہ وہ اعتراض کر دیا، تو اس کا جواب ہم نے دے دیا. اب کہتے ہیں کہ دیکھو کلام جو ہے وہ کسی سے نہیں کرنا، مطلب ابھی بات نہیں کی تو کلام نہیں کیا، عمل ہو گیا اس پہ. تو غد جو ہے اتم الصیام الی اللیل والی چیز دیکھی جائے تو پھر جو ہے وہ غد جو ہے وہ داخل نہیں ہونا چاہیے اس قسم میں. مطلب کیا ہوا کہ کسی نے کہا میں کل تک کلام نہیں کروں گا اور کل صبح ہوتے ہی کلام کر لیا. اب بتاؤ ہانس ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس اصل مقرر کی وجہ سے تو ہانس نہیں ہونا چاہیے، جبکہ فتویٰ کیا ہے؟ ہانس ہو گیا. فتویٰ کیا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ اعتراض سمجھ آیا؟ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ میں فلاں سے کلام، قسم کھائی کہ میں فلاں سے کلام کل تک. اب دیکھو یہ کل جو ہے وہ اس میں داخل ہوگا. جیسے یہاں دیکھو روزے کو پورا کرو، روزہ مطلقاً رکنا، روزے کو پورا کر لو، مطلب کوئی رک گیا تھوڑی دیر تو اس کا روزہ تو ہو گیا. لیکن جو ہے وہ الی اللیل کا مطلب کیا ہوا؟ رات تک پورا کرو، مطلب روزے کو پورا کرنا ہے رات تک، لیکن یہ رات شامل. تو میں فلاں سے کلام، یا اس نے کہا کہ لا اکلم فلانا لا یکلم، وہ کلام نہیں کرے گا فلاں سے، قسم کھا لی. کب تک؟ کل تک. یعنی کل جیسے ہی طلوع ہوگی تو کلام کر لوں گا. کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں ہے یہ مطلب. حالانکہ اتم الصیام الی اللیل جو اصل مقرر سے ثابت ہو رہی ہے ایک چیز، اس کو تو نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو کل داخل نہیں ہونی چاہیے. اللہ آج کے دن کلام نہیں کروں گا، کل کر لوں گا. تو آج کے دن کلام کیا تو ہانس، کل کے دن کیا تو ہانس، قسم توڑنے والا نہیں. جبکہ کل کلام کرے گا تو ہانس ہو جائے گا. یعنی اس کی عبارت کا یہ مطلب ہے کہ میں کل تک کلام نہیں کروں گا، پرسوں کروں گا.
اگر کل تک میں نے کلام کیا تو میں آنس. سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو اصل مقرر پر پھر اعتراض آ گیا کہ غدن جو ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہیے جبکہ شامل ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ قسم ہے اور قسم کا تعلق عرف سے ہے، جسے عرف میں جیسا استعمال ہوگا اس کا لحاظ کیا جائے گا. تو عرف میں یہ جو جملہ بولا جاتا ہے اس میں کل کا دن شامل ہوتا ہے. میں کل تک آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پرسوں آؤں گا، مطلب کل داخل ہوگا حکم میں. تو کہتے ہیں کہ اصل مقرر پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ عرف کا مسئلہ ہے کہ عرف کے اندر اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ یہ بولا جاتا ہے جب یہ جملہ تو اس میں کل یعنی غائب شامل ہوتی ہے. تو اس سے اصل مقرر پر آپ کو اعتراض نہیں کر سکتے. تو وہ اصل مقرر اپنی جگہ باقی ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرافق جو ہے وہ غسل کے حکم میں داخل ہے. صحیح ہے؟ یہ آیت مبارکہ کے حوالے سے جتنی اس کی عبارت النص کی بات تھی وہ ہم نے کر لی. اب یہاں ایک بات آپ کے سامنے کر کے پھر ہم آگے جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے جمع کا مقابلہ جمع سے ہو تو تقسیم آحاد پر ہوگی. یہ قاعدہ ہے. جب جمع کا مقابلہ جمع سے ہو تو تقسیم آحاد پر ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قاعدہ ابھی سمجھ آ جائے گا. دیکھو یہاں پہ کہا فغسلوا، صحیح ہے، یہ جمع آ گیا واو. وجوہکم، وجوہ اور کم یہ دونوں جمع ہیں. اب جمع کا مقابلہ جمع سے چل رہا ہے تو تقسیم آحاد کا مطلب کیا ہوگا؟ تم سب دو اپنے چہرے کو، مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا چہرہ. تو تقسیم جو ہے وہ کس پر ہوگی؟ آحاد پر ہوگی. قاعدہ سمجھ آیا؟ مطلب تم سب کے اتنے سارے چہرے تو نہیں ہے نا. وجوہ جمع ہے، کوئی کہے تم سب کے اتنے سارے چہرے، مطلب اگر کوئی کہے کہ افتحو کتبکم، تم سب کھولو اپنی کتابیں، تو اپنی ساری کتابیں کھول لو، یہ مراد ہے. مطلب اپنی جو ایک ایک کتاب ہے وہ کیا کرو؟ کھولو. سمجھ؟ تم سب کی اپنی اپنی کتاب کھول لو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جمع کا مقابلہ جب جمع پہ ہو تو تقسیم کس پر ہوگی؟ آحاد پر ہوگی. قاعدہ سمجھ آیا؟ اب اس قاعدے کے لحاظ سے امام علامہ شامی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس سے تو پھر یہ مسئلہ ہوا کہ جب یہ کہا گیا کہ ایدیکم الی المرافق، تو ایدیکم میں بھی جمع کا مقابلہ جمع سے ہوا تو کتنے ہاتھ ثابت ہوئے؟ مطلب ایک ہاتھ کو دھونا فرض ہوا. آیا سمجھ میں؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ بھئی یہاں اجماع ہے. تو اجماع جو ہے وہ مطلب قاعدوں کو توڑ کے آگے چلا جاتا ہے. اجماع اتنا جو ہے نا وہ اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اجماع کی وجہ سے تو اس کا ایک جواب تو یہ کہ اجماع ہے، اور یہ سب سے اچھا جواب ہے. مطلب جتنا بھی عمل دیکھا گیا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک امت کا، وہ کیا ہے؟ دو ہاتھوں کو دھونا. صحیح ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اور اسی طریقے سے جب بھی بین ایدیکم کے الفاظ آتے ہیں تو وہاں ایدیکم جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ ہے، تو وہاں ایک ہاتھ کے سامنے مراد ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں کے سامنے مراد ہوتا ہے. مطلب بندہ بالکل سامنے آتا ہے تو مراد ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مطلب اگر کوئی ادھر کھڑا ہے تو ایک ہاتھ کے مقابلے میں تو آ گیا، لیکن اس کو بین ایدیکم نہیں کہیں گے. بالکل سامنے آئے گا تو کیا کہیں گے؟ سمجھ آئی؟ تو ایک تو اجماع آ گیا، ایک استعمال آ گیا. تیسری چیز یہ ہے یہاں پہ کہ کہتے ہیں کہ عبارت النص سے ایک ہاتھ ثابت ہوا، دلالت النص سے دوسرا ہاتھ ثابت ہو گیا. یہ آپ کو فتاوی شامی میں ملے گا. کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کا ثبوت عبارت النص سے اور دوسرے ہاتھ کا ثبوت کس سے ہے؟
دلالت النفس سے. صحیح ہے. وہ مجھے بھی نہیں بات سمجھ آئی ہے کہ یہ کیسے یہاں پہ کر رہے ہیں، لیکن لکھا ہے انہوں نے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بس کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جب یہ کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دو، تم اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دو، تو یہاں پہ ایک ہاتھ تو چلو جمع کا مقابلہ جمع سے ثابت ہو گیا. کہتے ہیں چونکہ یہ جو ایک ہاتھ ہے یہ مساوی ہے حکم میں دوسرے ہاتھ کے، مطلب دونوں ہاتھ حکم کے اندر ہر لحاظ سے مساوی ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے دوسرے ہاتھ کو بھی دھونا جو ہے وہ ضروری قرار پائے گا. لیکن یہ کوئی اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے، اسی لیے میں نے پہلی دلیل جو بتائی وہ اجماع ہے، یہ مضبوط دلیل نہیں ہے. پاؤں میں بھی یہی چیز ہے. صحیح ہے. اور اسی طریقے سے مرافق، اب چونکہ یہاں ایدیکم ہے یا مرافق ہے، یہ بھی جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ ہے، تو اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں تک. آ رہا ہے سمجھ میں؟ چلیں یہ بات جو ہے وہ آیت سے متعلق جتنی بات تھی وہ ہم نے جو ہے وہ اس کو مکمل کر دیا. اب آ جائیں نہیں، وہ چیز تو وہی ہے، یعنی بات ساری وہی ہے. وہاں پہ کابن کے معنی میں بحث ہے. کابن کا معنی کیا ہے؟ صحیح ہے. تو کابن کے دو معنی ہیں، ایک کاب کہتے ہیں اس کو، یہ کاب کہتے ہیں ایک اس کو، اور ایک اس کو کہتے ہیں. حج میں یہ والا کاب مراد ہے اور وضو میں یہ والا کاب مراد ہے. صحیح ہے. یعنی حج میں جو ہے وہ کابن کا کھلا ہونا ضروری ہے تو وہ یہ والا کاب ہے، یہ نہیں. صحیح ہے. اور وضو میں یہ والا کاب مراد ہے. ٹھیک ہے. اس کی بات جو ہے نا وہ آپ کو ملے گی کہ کاب کا کون سا معنی لے. کاب کا مطلب ہوتا ہے ابری ہوئی ہڈی. اب ابری ہوئی ہڈی یہ بھی ہے، ابری ہوئی ہڈی یہ بھی ہے. صحیح ہے. تو بہرحال اس میں امام محمد کی ایک روایت ملتی ہے کہ وضو میں ابری ہوئی ہڈی یہ مراد ہے، لیکن کہتے ہیں ظاہر الروایہ یہی ہے کہ وضو میں ابری ہوئی ہڈی یہی مراد ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ چپل کی رسی باندھی جاتی ہے، پٹی باندھی جاتی ہے، وہ مراد اس کے لیے ہے، حج کے لیے، کہ اس کا کھلا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے وہاں پہ. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بہرحال اب آپ آ جائیں، یہ جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ضروری ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت کام دے گی. مطلب اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے لیے مرتبے میں آ جائیں گی کہ یہ اس مرتبے کی، یہ اس مرتبے کی، یہ اس مرتبے کی. ٹھیک ہے. نمبر ایک، یہ ادلہ سمیہ کہلاتے ہیں، اور عموماً کتابوں کے اندر یہ صرف 4 ذکر ہوتے ہیں. کتنے؟ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی جو تقسیم کی ہے وہ اس کو 27 تک لے گئے ہیں، اور ہم اسی 27 کا نقشہ بنا کے انشاءاللہ سب کا حکم جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر یہ 27 جو ہے وہ جو کرنے کا ہے وہ، اور اس کے مقابلے میں 27 نہ کرنے کے. کیونکہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو جو ہے وہ طلب ہوگی، یا مطلب طلب جو ہوگی اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں، طلب فعل ہوتا ہے یا طلب ترک فعل ہوتا ہے. طلب کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، طلب فعل ہوتا ہے یا طلب ترک فعل. صحیح ہے. خطاب اللہ تعالی، حکم شرعی کی تعریف کیا ہے؟ کتاب اللہ تعالی المتعلق باحکام المکلفین. کتاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین. صحیح ہے. اب 3 چیزیں، بالاقتداء، بالتخییر، بالوضع، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. صحیح ہے. بالاقتداء کا مطلب ہے، اقتداء کا مطلب کیا ہے؟ طلب. اقتداء کا مطلب ہے، اور طلب میں 2 چیزیں ہیں، طلب فعل، طلب ترک فعل. ٹھیک ہے. یعنی کبھی یہ کہا جائے گا یہ کام کرو، کبھی یہ کہا جائے گا کہ یہ کام نہ کرو. ٹھیک ہے. دوسرا تخییر ہے. تخییر کا مطلب ہے اباحت، یعنی کرنے نہ کرنے کا اختیار. ٹھیک ہے. تخییر کا مطلب ہے اباحت، کرنے نہ کرنے کا. اور تیسری چیز ہے وضع. وضع کا مطلب ہے سبب، شرط اور معنی.
وضع کا مطلب ہے شرط، سبب اور معنی، یہ تین چیزیں وضع میں ہوتی ہیں. مطلب خطاب میں یہ ہے کہ ہم نے وقت کو نماز کے لیے سبب بنایا، صحیح ہے، بلوغت کو نماز کے وجوب کے لیے شرط بنایا، صحیح ہے، اور جو ہے وہ عورت کے ایام مخصوصہ کو نماز کی فرضیت سے معنی بنایا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں ہے؟ یہ ابھی ہم اس پہ نہیں جا رہے اس کی بات میں، صرف سمجھانے کے لیے انٹرو ہے کہ سبب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سبب پایا جائے تو پھر مسبب یعنی جس کے لیے وہ سبب ہوگا وہ پایا جائے گا. جیسے جو ہے وہ ہولان ہول یہ زکوٰۃ کی وجوب ادا کا سبب بنتا ہے، صحیح ہے، اور اسی طریقے سے ہولان ہول بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن جو ہے وہ بالغ ہی نہیں ہے تو شرط نہیں پائی جا رہی. سمجھ آ گئی؟ یا جو ہے وہ ہولان ہول بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن مال اس کے پاس ہی نہیں ہے تو اس وقت معنی بن گئی. بندہ گناہگار نہیں ہے، وہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، مال ہے اس کے پاس لیکن اس وقت نہیں ہے، کیسے دے گا؟ جیسے مسافر کا حکم آتا ہے، آج کل تو نہیں ہے یہ بات کیونکہ سب کے پاس بینک اکاؤنٹ وغیرہ سب ہوتے ہیں، لیکن ورنہ پہلے تھا نا مسافر پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ اس وقت تک موقوف رہے گی اس پر، تو یہ معنی آ گیا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ احکام وضعیہ کہلاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے جو بنائے گئے نا یہ احکام وضعیہ کہلاتے ہیں. تو یہ سمجھ آئی اقتداء، تخییر اور وضع، یہ حکم شرعی کی تعریف کے اندر داخل ہے. حکم شرعی کتاب اللہ تعالی المتعلق. اس حوالے سے اگر آپ کو کتاب پڑھنی ہو تو اچھی کتاب ہے، آپ کو مل جائے گی میرے خیال سے غوثیہ وغیرہ پہ، معارف الاحکام. جی یہ اچھی کتاب ہے، آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ کتاب اگر آپ خرید لیں تو. چھوٹی سی کتاب ہے، اتنی بڑی نہیں ہے زیادہ، لیکن احکام کی بحث کو سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد دے گی. ہوتا پتہ ہے کیا ہے، ہمارے یہاں اصول فقہ جو پڑھے جاتے ہیں تو ہم اصول فقہ کے جو موضوع بیان کرتے ہیں ادلہ اور احکام، صحیح ہے. ادلہ وہ کبھی پورے ہی نہیں ہوتے، کتاب سنت اجماع اور قیاس، تو کتاب سنت اجماع تک پہنچتے نہیں، صحیح ہے. پھر قیاس کی بات شروع ہوتی ہے اسامی میں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. تو احکام کی بات جو ہے وہ آتی ہی نہیں ہے اور سال گزر جاتا ہے. تو اس کے لیے پرانے علماء تو ظاہر وہ نور الانوار بھی پوری پڑھاتے تھے، اسامے بھی، خاص احکام کے لیے پڑھائی جاتی تھی مسلب الثبوت. کیا پڑھائی جاتی تھی؟ اس میں صرف احکام کی بحث ہے، صرف کسی بات ہے تو وہ نصاب سے نکال لی. مہربانی اس کے ساتھ یہ کی کہ وہ نصاب سے، اور یہ کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو نہ احکام طالب علم پڑھتا ہی نہیں ہے. احکام کی بات طالب علم اب اس کو نہ عوارض سماویہ، عوارض کی بات جو احکام کے اندر آتی ہے، جو موانع بنتے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں. جی پڑھا رہے ہیں ہے نصاب میں بھائی. وہ جو اسامی ہے نا وہ قیاس سے لے کے حروف جازہ کی بات تک ہے لیکن پہنچتے ہی نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ وہ شروع میں ان کو قیاس ہی سمجھ نہیں آتا کہ وہ آگے جائیں. بات سمجھ آئی؟ جبکہ یہ بات ضرور ہے. تو یہ کتاب آپ لے لیں، وہ تقریباً آپ کی مدد کو پورا کر دے گا. جو آپ کا خلا رہتا ہے وہ انشاءاللہ یہاں سے پورا ہو جائے گا. صحیح؟ خان قادری صاحب ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال اب آپ آ جائیں یہاں پر کہ ایک ہوتا ہے ثبوت، ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے دلالت. یہ آپ کو اس نام سے ملیں گے، ثبوت اور اثبات، اس نام سے بھی آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے. اب آسان کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے ثبوت، ایک ہوتا ہے دلالت. مطلب جو نص ہے، نص کا ہم تک پہنچنا، یہ نص کا ثبوت ہے. صحیح ہے. اور نص کا اپنے معنی پر دلالت کرنا. صحیح ہے. جیسے قرآن مجید کی یہی آیت ہے، یہ ہم تک پہنچی تو یہ اس کا ثبوت ہے. پھر اس کا اپنے معنی پر دلالت کرنا، یعنی جو معنی ہم نے پچھلے 2-3 کلاسوں کے اندر جو سمجھے تو یہ دلالت ہے. صحیح ہے. تو کبھی ایسا ہوگا کہ ثبوت قطعی، دلالت جو ہے وہ قطعی، کبھی ثبوت ظنی، دلالت ظنی. تو یہ بات یہ یہاں پہ صورت بنے گی. ٹھیک ہے. تو ثبوت کیا ہوگا؟ کبھی قطعی، جیسے آپ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ان کا ثبوت کیا ہے؟
قطعی ہے، تمام آیات کا ثبوت۔ اسی طریقے سے تواتر کے ساتھ جو حدیث ہوتی ہے وہ بھی ثبوت میں کیا ہوتی ہے؟ قطعی ہوتی ہے، صحیح ہے؟ تو ثبوت قطعی اور دلالت بھی قطعی۔ پھر کبھی ہوگا ثبوت ظنی، ثبوت قطعی، دلالت ظنی، کبھی ہوگا ثبوت جو ہے وہ ظنی، دلالت قطعی، پھر کبھی ہوگا جو ہے وہ ثبوت ظنی، دلالت ظنی۔ یہ آپ جو ہے وہ شامی کے اندر بھی دیکھیں گے، اور بھی جو اردو کے اندر اصول فقہ کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر بھی آپ کو بھئی یہ یہیں تک ملے گی، اس کے آگے بھی بیچ نہیں ملے گی، اس کے آگے بھی بات ہے۔ اور ڈائریکٹ کہہ دیں گے کہ دونوں قطعی ہوں تو فرض آئے گا، اور دونوں قطعی نہ ہو تو واجب آ جائے گا۔ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے، اس سے کئی چیزیں باہر ہو جائیں گی، کئی چیزیں جب ابھی ہم ذکر کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیوں کیسے باہر ہو رہی ہیں۔ یعنی یہ جو ہم طلب کے ابتدا کے اندر جو طلب اور ترک طلب کی جو بات پڑھی، طلب فعل اور طلب ترک فعل کی جو بات کری، وہ پوری اس کے اندر سمٹ کے نہیں آئے گی، پوری اس کے اندر ان چاروں کے اندر نہیں آئے گی۔ تو اب اس کی 9 بنیں گی، کتنی بنیں گی؟ 2 3 4، اب یہ 9 بنیں گی صورتیں۔ نمبر 5 ثبوت قطعی، دلالت مشکوک، پھر نمبر 6 ثبوت ظنی، دلالت مشکوک، ثبوت جو ہے وہ مشکوک، دلالت قطعی، پھر ثبوت مشکوک، دلالت ظنی، اور نمبر 9 ثبوت مشکوک، دلالت بھی مشکوک۔ مطلب کہتے ہیں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو قطعیت ہوگی، یا ظنیت ہوگی، یا مشکوک ہوگی، یہ تینوں صورتیں بنیں گی۔ جیسے ضعیف حدیث ہے تو ضعیف حدیث ثبوت کے اندر مشکوک ہے، ضعیف حدیث ثبوت میں کیا ہے؟ مشکوک ہے، لیکن ضعیف حدیث سے آپ مستحب کا حکم نکالتے ہیں نا، تو جب مستحب آیا تو احکام کے اندر تو طلب میں آ گیا، مستحب آیا تو احکام میں کس میں آ گیا؟ طلب میں آ گیا۔ تو اب آپ جو ہے وہ اگر اس کو ذکر ہی نہ کرو تو پھر مستحب آپ کیسے ثابت کر رہے ہو جب ادلہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس پیچھے؟ تو اس لیے یہ تقسیم جو ہے وہ کرنی ضروری ہے۔ جی یہ 9 ہو گئی، صحیح ہے۔ اب کہتے ہیں 9 کے ساتھ 3 چیزیں، ان 9 کے ساتھ نمبر 1 پہلی چیز ہوگی طلب جازم۔ طلب جازم کا یہ مطلب ہے کہ جو ہے وہ جو بھی نص ہے اس کے اندر طلب قطعی ہے، یعنی آرڈر ہے کہ کرو یہ کام، سمجھ آئے؟ نمبر 2 ترغیب مع تاکید، یعنی کسی عمل کی ترغیب دلائی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ تاکید بھی ہے کہ ایسا کرو، ترغیب بھی ہے اور ساتھ کیا ہے؟ تاکید بھی ہے۔ اور نمبر 3 فقط ترغیب، فقط کیا ہو؟ ترغیب۔ اب یہ 9 ہیں، یہ 9 طلب جازم کے ساتھ، یہ 9 ترغیب مع تاکید کے ساتھ، یہ 9 فقط ترغیب کے ساتھ، کتنے ہو گئے؟ 27۔ صحیح ہے، یہ کیا ہو گئی؟ اور جب ہم ان کو لے کے اس میں جائیں گے منہیات میں، صحیح ہے، تو اب یہاں جیسے طلب جازم ہے،
یہاں پہ کیا ہے؟ تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ترک جازم، یعنی طلب ترک جو ہے، ترک فعل جو ہے وہ جزمی ہے. ترغیب کی جگہ ہو جائے گا ترہیب مع تاکید، اور یا فقط ترہیب. تو وہ کتنی بن گئی وہ بھی؟ تو یہ 27 اور 27 کتنی بن گئی؟ 54. 54 سے آپ کا ابتدا کا مسئلہ حل ہوتا ہے. اس کا ابتدا کے اندر کیا ہے؟ طلب فعل اور طلب ترک فعل. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن سمجھ لیں آج ہی. آپ کو اتنی بات سمجھ آئی؟ اب جب یہ بات سمجھ آ گئی ہم دوبارہ اس پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے؟ جی فرمائیں. ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ نص آپ کے پاس آ رہی ہے. اب قرآن آیت ہے، قطعی ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا آپ حدیث میں لے لیں تو روایت جو آتی ہے، سند جو چلتی ہے، تو سند کے اندر جو ہے وہ آپ کلام کرتے ہیں. تو یہ ثبوت میں آپ کا سارا کلام ہو رہا ہے. صحیح ہے. اب نص آنے کے بعد اب اس کی جو معنی کی طرف آپ جاتے ہیں، جیسے ہم گئے کہ بھائی لا کا یہ معنی ہے، نہیں یہ معنی ہے، با کا یہ معنی ہے، با کا یہ معنی ہے. یہ دلالت کے اندر گفتگو ہے. سمجھ آ گئی؟ طلب جازم کا مطلب یہ ہے کہ فعل کی طلب جزمی. اب اس کو حرام میں لے جانا ہے تو کیا کریں گے؟ طلب ترک فعل، یعنی نہ کرو یہ کام. تو طلب ترک فعل وہ جزمی ہوگی. پھر ترغیب مطلب ہوتا ہے کہ اسی کام کو کرنے پر ابھارنا. ترہیب نہ کرنا، نہ کرنے کے حوالے سے گفتگو کرنا کہ بھائی یہ کام نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ترہیب. کیا کہا جاتا ہے؟ ترہیب مطلب ڈرانا کسی کو، بھائی یہ کام نہ کرو. اب ترہیب میں تاکید ہوگی یا ترہیب میں مطلب صرف ترہیب ہوگی؟ یعنی حضور علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. صحیح ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ ترہیب. ناپسندیدگی کا اظہار تھوڑی شدت کے ساتھ آ جائے تو یہ ترہیب بھی ہو گئی، تاکید. اور صراحتاً آ جائے کام نہ کرو. اب یہ طلب ترک فعل میں جزم آ جائے گا. آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں؟ اب دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے، یعنی طلب فعل کے اندر کیا ہے؟ فرض، واجب، سنت اور جو ہے وہ مستحب. سنت کی بھی دو قسمیں آپ کر لیں. فرض، واجب، سنت. ہم سنت کو یہاں ایک رکھ رہے ہیں. وہ بات کی گفتگو ہے کہ وہ موقع غیر موقع کیسے. فرض، واجب، سنت اور مستحب، یہ چار بنی. ادھر آ جائیں حرام، مکروہ تحریمی. صحیح ہے. پھر اصاعت اور مکروہ تنزیہی کو آپ ایک حکم میں رکھو گے، اور چوتھا کیا ہے؟ خلاف اولا، جو مستحب کے مقابلے میں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ آ جائیں کہ پہلی جو صورت ہے، ادھر لیں، ادھر دیکھیں. قطعی الثبوت ہو، قطعی الدلالت ہو اور طلب جازم ہو. طلب کیا ہو؟ جازم ہو. تو پھر کیا بنے گا؟ فرض. اب بتاؤ، کلو وشربو قرآن کے اندر ہے. کلو وشربو ثبوت قطعی ہے، دلالت قطعی ہے، طلب جازم ہے. تبھی تو کھانا پینا فرض نہیں ہے. اگر صرف اتنا لے لیتے ہم اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے، ہم کہتے یہ چار ہیں تو کلو وشربو سے تو فرضیت ثابت ہو جاتی. کھاؤ پیو، کھاتے پیتے رہو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ میری بات ذہن میں آ گئی؟ اچھا. اب یعنی یہی طلب جازم ہو، طلب جازم اور طلب جازم. اب اگر جو ہے وہ قطعی، یہ تین صورتیں آپ لے لیں. قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت، طلب جازم آ جائے
تو ان سے کیا ثابت ہوگا؟ واجب. کیا ثابت ہوگا؟ ان تینوں سے. سمجھ آئی؟ یہ میں نے شاید واجب غلط جگہ لکھ دیا ہے. یہ جو تین ہیں، یہ تین مطلب قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت، اس کے ساتھ مل جائے طلب جازم، تو اس سے ثابت ہوگا واجب. ان تینوں سے کیا ثابت ہوگا؟ واجب. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ دونوں آ گئے سمجھ میں کہ قطعی الثبوت، قطعی الدلالت اور طلب جازم سے فرض، اور اس کے بعد جو تین ہیں ان سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ واجب. صحیح ہے. اچھا، اب قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت، یہ جو ابتدا میں چار ہیں، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، اس کے ساتھ آ جائے ترغیب مع تاکید. کیا آ جائے؟ یعنی اب اگر ہم اس پر آ جائیں، مطلب یہ ابتدائی چار اور ان چاروں کے ساتھ ترغیب مع تاکید آ جائے تو یہ سنت بن جائے گی. ہاں، ان چاروں کے ساتھ تو سنت بن جائے گی. طلب جازم نہیں ہوا. طلب جازم، طلب جازم کے اندر پتہ ہے کیا ہوگا؟ ترک پر وعید موجود ہوگی. ترک کیا تو وعید ہے، اور ترغیب مع تاکید میں ترک پر وعید نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی؟ پھر چونکہ سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، سنن زوائد ہوتی ہے، سنن جو ہے وہ ہدا ہوتی ہیں. مطلب وہاں عبادت والا فیکٹر ہے، مطلب عبادت ہے وہاں پر. تو اب دیکھا جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے پوری زندگی اس پر عمل کیا. صحیح ہے. کبھی بیان جواز کے لیے ترک کر دیا، جیسے تراویح کا مسئلہ آپ کا. صحیح ہے، بیان جواز کے لیے ترک کر دیا لیکن عمل پوری زندگی کیا. صحیح ہے. تو اب جو ہے وہ یہ ترغیب بھی ہے، ترغیب مع تاکید ہے. صحیح ہے، اور یہ عبادت ہے، سنت موقدہ بن جائے گی. صحیح ہے. اور اگر جو ہے وہ عبادت ہے لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ ترک بھی کر دیا، کبھی کبھی کیمی، تو سنت غیر موقدہ کے درجے میں چلا جائے گا. اسی طریقے سے سنن زوائد جتنی بھی ہیں وہ سنن غیر موقدہ کے درجے میں. سنن زوائد، سنن زوائد کا مطلب وہ عمل جو بطور عادت کیا ہے، بطور عادتن کیا ہے. صحیح ہے. جیسے سیدھے ہاتھ سے لینا، سیدھے ہاتھ سے دینا، یہ والی جتنی چیزیں ہیں یہ بطور عادت ہوتی ہیں. تو بطور عادت کوئی عمل کیا ہے تو وہ سنن زوائد کے درجے میں چلی جاتی ہے. صحیح ہے. اب آپ کا یہ فرض، واجب، سنت کا مسئلہ حل ہوا. اب آپ صورتیں بنائیں، 27 میں سے کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی میرے حساب سے. یہ 4 صحیح ہے، پھر ایک میں فرض آ رہا ہے، 3 میں واجب، اور پھر یہ 4، یہ کتنی ہو گئی؟ 8 صورتیں ہو گئی. 8 کے علاوہ کتنی بچی؟ 27 میں سے 8 نکالیں، 19. ان 19 صورتوں سے یہ یہاں سے ترغیب بھی لے لیں، طلب جازم بھی لے لیں، ترغیب مع تاکید سب لے لیں، ان سے مستحب ثابت ہو. کھلا میدان ہے. کیا ثابت ہوگا؟ مطلب یہ مطلب قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت، یہ جو 9 صورتیں ہیں ان کے ساتھ آپ ترغیب لے لو تو یہ 9 ہو گئی. یہ 9 کے ساتھ آپ نے صرف ترغیب لیا، اس سے مستحب ثابت ہوگا. صحیح ہے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ 9 اور ترغیب پورا، اس سے کیا ہوگا؟ مستحب. پھر آپ جو ہے وہ شروع کی 4 چھوڑ دو. 4 کے علاوہ کتنی بچی؟ 5. 5 کے ساتھ طلب جازم مستحب، 5 کے ساتھ جو ہے وہ ترغیب مع تاکید مستحب. جی ہاں، اتنے دلائل ہیں، تبھی تو ہم استحباب والے ہیں.
مباح کا مطلب یہ ہوگا کہ اختیار ہے، مطلب وہاں پہ جو ہے وہ کرو، کرنے پر بھی نہیں ابھارا جائے گا، نہ کرنے پر بھی نہیں ابھارا جائے گا، کچھ بھی نہیں. جیسے مستحب، طلب جازم ہو تب بھی مستحب، ترغیب مع تاکید ہو تب بھی مستحب. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ ہے کہ شک سے سنت ثابت نہیں ہوتی. یہ قاعدہ ہے کہ شک سے سنت ثابت، تو ان پانچوں میں دیکھو شک موجود ہے، یا تو ثبوت میں شک ہے یا جو ہے وہ دلالت میں شک ہے. تو شک سے سنت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے وہ طلب جازم آ جائے تب بھی سنت کا ثابت نہیں ہوگی، ترغیب مع تاکید آ جائے تب بھی سنت ثابت نہیں ہوگی. کیا بھائی نیچے پانچ میں تو شک ہے، صحیح ہے، تو ادھر بھی تو نیچے پانچ میں شک ہے نا، صحیح ہے. پھر صرف ترغیب ہے، صرف کیا ہے؟ ترغیب ہے، مطلب کسی کام پر زور نہیں دیا گیا. مطلب حضور علیہ السلام کو کوئی عمل کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، صحیح ہے، اب وہ کبھی حضور علیہ السلام نے کیا، جیسے عقیقہ کیا آپ کے یہاں مستحب ہے، حضور علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا، حضور علیہ السلام نے منع نہیں کیا اس سے، یعنی کرنے کا زور بھی نہیں دیا، تو کیا چلا جائے گا؟ صرف ترغیب ہے. سمجھ؟ طلب جازم ہو نا، وہاں طلب جازم ہے ہی نہیں تو پھر کیسے واجب بنے گا؟ اس کو طلب جازم ہے نا، ظنی ہے تو بھی ظنی کا مطلب یہ ہے، ظنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ احتمال پایا جا رہا ہے. شک کے اندر یہ ہوگا کہ جو جانب مخالف ہے وہ راجی ہوگی وہاں پہ، یعنی مرجو سے استدلال ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں پہ مرجو سے استدلال ہے. آگے یہ سمجھ آ گئی؟ اب اسی طریقے سے آپ حرام کو بنا لیں، اسی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ کس کو بنا لیں، تو یہ آپ کا جو ہے وہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. حرام میں یہی قطعی الثبوت قطعی الدلالت، طلب ترک فعل جزمی ہوگی تو حرام بن جائے گا، اور باقی یہ تین آ جائیں قطعی الثبوت ظنی الدلالت ظنی الثبوت قطعی الدلالت ظنی الثبوت ظنی الدلالت طلب جازم، یہ مکروہ تحریم میں چلا جائے گا. صحیح ہے نا؟ اس کے بعد جو ہے نا وہ مکروہ تنزیہ میں جائے گا یا جو ہے وہ اصاعت میں جائے گا. ہے نہیں اصاعت خلاف مستحب کے مقابلے میں خلاف اولا آئے گا، سنت کے مقابلے میں اصاعت ہے، چاہے وہ سنت جو ہے وہ سنت موقدہ کے مقابلے میں اصاعت ہے، سنت غیر موقدہ کے مقابلے میں جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، مطلق سنت ہے. مطلب ہم نے ابھی اس کی بحث میں نہیں گئے موقدہ کیا ہوتی ہے غیر موقدہ کہتے ہیں. مطلب یہاں پہ سمجھانے کا یہ ہے کہ شک سے سنت کا اثبات نہیں ہوگا، سنت کے لیے یہ دلائل چاہیے آپ کو. یہ تو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیے، یہ پہلی جلد کے اندر فتاوی رضویہ میں پہلی جلد کے اندر اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے الجود الحلو. اس رسالے کے اندر شروع میں آپ نے وضو کے فرض عملی، واجب عملی اور فرض اعتقادی کی بات کی ہے. تو یہ پہلی جلد کا صفحہ نمبر آپ سن لیں، رسالہ نمبر 2 ہے پہلی جلد کا، پہلی جلد میں دوسرا رسالہ ہے کتاب الطہارت باب الوضو، شروع یہیں سے ہوتا ہے اس رسالے سے، صحیح ہے، اور صفحہ نمبر ہے 262. اس کے اوپر یہ عربی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ ساری تقسیم اعلیٰ حضرت نے بیان کر دی ہے، صحیح ہے. یہاں تک جو ہے وہ یہ بات ہو گئی. آخری ایک دو باتیں رہ گئی ہیں اسی سے متعلق. اب یہاں پہ ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے واجب. ایک کیا ہوتا ہے؟ فرض، اور ایک ہوتا ہے واجب، صحیح ہے. اور واجب کے مقابلے، واجب کے نیچے تقسیم میں دو چیزیں، فرض عملی، فرض عملی، واجب عملی.
یہ اوپر والا فرض اعتقادی ہے اور واجب اعتقادی ہے. اب یہ جو فرض عملی ہے یا واجب عملی ہے، یہ دو چیزیں. یہ واجب ہے، صحیح ہے. فرض کیا ہوگا؟ فرض ہوگا وہی قطعی ثبوت ہوگا، قطعی دلالت ہوگا، طلب جازم ہوگی. لیکن فرض اعتقادی کے اندر یہ چیز یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ چیز مجمع علیہ ہوگی. کسی مجتہد کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا اس میں، بشرط یہ کہ وہ مجتہد ہوگا. یہ ضروری ہے نا شرط لگانا. یہ انہیں کوئی گاندھی کو اٹھا کے لے آئے بولے اختلاف ہو رہا ہے یہاں پہ، اس کے اختلاف کا کوئی اعتبار ہے؟ تو بشرط یہ کہ کیا ہو، تو جو مجتہد ہے وہاں پہ کوئی اختلاف اس میں نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو یہ فرض اعتقادی کے درجے میں ہوگا. اور جہاں مجتہد کا اختلاف آیا، جہاں مجتہد کا اختلاف آیا تو وہ چیز فرض نہیں رہے گی، واجب کی طرف چلی جائے گی. صحیح ہے. مجتہد کا اختلاف آیا تو وہ چیز کس میں چلی جائے گی؟ واجب میں چلی جائے گی. جیسے کونیوں کا دھونا، اختلاف آ گیا اس میں، اب یہ واجب اعتقادی میں چلی گئی. جی سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض اعتقادی. کتنا اس کی مقدار کیا ہے؟ واجب اعتقادی کے درجے میں چلی گئی. صحیح ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ گھس گئی؟ کم ہے، فرض اعتقادی کم ہے. پھر وہی فرض اعتقادی، وہی اگر مسئلہ ضروریات دین سے بن گیا تو اس کا انکار کفر لازم آئے گا. وہی فرض اعتقادی اگر ضروریات دین سے بن گیا تو کوئی کہتے ہیں نا بھائی قطعی ثبوت ہو، قطعی دلالت ہو، تو صرف قطعی ثبوت قطعی دلالت ہونا یہ جو ہے وہ کفر کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ اس کا ضروریات دین مطلب عوام اور خواص اس کو دین سے جانتے ہوں، یہ ضروری ہے. اس کو ابھی یہ جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے نا، یہاں یہ جو کتاب الوضو شروع ہوتی، کتاب الطہارت شروع ہوتی، باب الوضو کے اندر یہ پہلا رسالہ، یہاں شروع میں باز ہی یہی ہے، فرض اعتقادی، واجب اعتقادی. پھر نیچے حاشیے میں آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے باز ہی ضروریات دین میں کیا ہے کیا نہیں ہے باز کی بھی وہاں پہ. صحیح ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ مجمع علیہ ہو، مجتہد کا اختلاف نہ ہو، تو وہ فرض اعتقادی میں رہے گا. اسی لیے 4 فرض ہیں وضو کے، یہ چاروں کیا ہیں؟ فرض اعتقادی ہیں. صحیح ہے. لیکن اب ان کے اندر بیچ میں آپ اختلاف آئے گا. صحیح ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں پہ وضو کے لیے لکھا ہے کہ وضو کے 4 فرض اعتقادی ہیں، پھر اس میں کچھ مستثنا کیے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ مستثنا ہیں، اور آگے جا کے جو ہے وہ وضو کے فرض عملی کو بیان کیا. اب سوال یہ ہے کہ فرض عملی اور واجب عملی میں فرق کیا ہے؟ یہ سوال ہے. اختلاف آ گیا تو واجب اعتقادی تو بن گیا، لیکن فرض عملی اور واجب عملی میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھنا اس کے اندر اصل چیز ہے مجتہد. اس کے اندر اصل کیا ہے؟ مجتہد دلائل کو دیکھ کے جب یہ اس منزل اس یقین کے درجے میں پہنچتا ہے کہ اگر یہ عمل چھوٹا تو کسی بھی عمل کی صحت خراب ہو جائے گی، اگر یہ چیز چھوڑ دی تو کسی بھی عمل کی صحت کیا ہو جائے گی، تو وہ اس کو فرض عملی کے درجے میں ڈالے گا. صحیح ہے. اور اگر وہ یہ اس نے جو ہے نا وہ دلائل کو سامنے رکھ کے یہ کہا کہ اگر یہ چیز چھوٹ جاتی ہے تو وہ عمل ٹھیک ہو جائے گا، کمالیت نہیں آئے گی، اس کا کمال، تو وہ کس میں چلا جائے گا؟ واجب عملی. سمجھ آیا؟ یہ اعلیٰ حضرت کی آپ عبارت سن لو یہاں پہ تو آپ کے لیے شاید یہ بات آسان ہو جائے گی. پھر اگر مجتہد کو یعنی وہ چیز مجمع علیہ نہ رہی، پھر اگر مجتہد کو بنظر دلائل شریعہ جو اس پر ظاہر ہوئے اس طلب جزمی میں اصلاً شبہ نہیں، اختلاف آ گیا لیکن اس مجتہد کو بئی وجہ کہ اس کی نظر میں اس شے کا وجود شرط صحت
وہ براعت ذمہ میں بمانے عدم بقائے اشتغال قطعی ہے، یعنی مطلب بندہ بری ہو گیا، اس کا وہ عمل ادا ہو گیا، اور وہ جو ہے وہ اب اس پر وہ چیز باقی نہ رہی، تو اگر یہ چیز مجتہد کے نظر میں قطعی ہے، اور پھر سمجھاتے ہیں اگر وہ کسی عمل میں فرض ہو تو بے اس عمل کے وہ عمل محض باطل، مجتہد کیا کرے کہ مطلب جو ہے وہ اگر وہ چیز نہ کی تو کیا ہو جائے گی؟ باطل، اور مستقل مطلوب ہے تو بے اس کے برات ذمہ نہ ہونے پر اسے جزم ہو مجتہد کو کہ یہ نہیں کیا تو نہیں ہو سکتا وہ عمل، تو کہتے ہیں یہ فرض عمل ہی ہے۔ اور اگر خود اس کی رائے میں بھی طلب جزمی نہیں، اس کی رائے میں طلب جزمی تو واجب عملی کہ بغیر اس کے حکم صحت حاصل اور برات ذمہ محتمل، ٹھیک سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ جو ہے نا وہ اس کے نزدیک طلب جزمی جو ہے وہ طلب جزمی نہیں، طلب جزمی تو ہے وہاں، لیکن اس نظریے کی نہیں ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو جو ہے وہ برات ذمہ نہ ہوگی، اس کو چھوڑ دیا تو جو ہے وہ صحت نہ ہوگی، اس طریقے کی طلب نہ ہو، طلب جزمی ہے تبھی تو واجب بن رہا ہے، سمجھ آئی؟ تو واجب عملی کے بغیر اس کے حکم صحت حاصل اور برات ذمہ محتمل، صحیح ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بارالرائی کی عبارت سے یہ ساری بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ آیا فرض عملی اور واجب عملی کا فرق؟ جی درجات کا مسئلہ آ رہا ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جو وضو کی آیت پڑھی، صحیح ہے، تو وضو کی آیت میں اب آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے واجب عملی اور کتنے فرض عملی بنائے، جیسے کہ یہ جو ہے وہ آپ کی جو داڑھی ہے، داڑھی مطلقاً، یہ فرض اعتقادی میں مطلقاً داڑھی داخل نہیں ہے، چونکہ اعلیٰ فرماتے ہیں اس میں 9 اقوال ہیں داڑھی کے باب میں، صحیح ہے، یعنی فرض اعتقادی میں داڑھی داخل ہی نہیں ہے، یوں سمجھ لیں آسان کرنے کے لیے، کوئی کہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ داڑھی کا دھونا فرض نہیں ہے تو بندہ اسلام سے باہر نہیں جائے گا، وہ بندہ اسلام سے باہر، سمجھ آئی؟ لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا دائرہ وجہ میں آتے ہیں یہ فرض عملی ہے، جتنا دائرہ وجہ میں آتا ہے فرض عملی، مطلب اگر نہیں دھوئے تو فرض ادا نہیں ہوا آپ کا، سمجھ آئی؟ یہی چیز کٹ پٹی کا مسئلہ، یہی چیز کونیوں اور کعبین کا مسئلہ، یہ سب کس میں چلے جائیں گے؟ فرض عملی میں۔ تو یہ بات یاد رکھنا، جہاں اختلاف آیا وہاں فرض اعتقادی ختم ہو گیا، جہاں اختلاف آیا مجتہد کا، کس کا؟ ہاں یہ شرط یاد رہے، مجتہد کا اختلاف آیا وہاں فرض اعتقادی۔ تو یہ بات جو ادلہ سمیہ کی ہم نے کی ہے یہ انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی۔ جی فرمائیں۔ مختلفی ادلہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا نا، شروع من قبلنا ہے، استصحاب حال ہے، حرف ہے، تعامل ہے، اور تعارض اشباہ ہے، اور استحسان ہے، ایک دو اور بھی ہیں لکھے ہوئے، مصالح مرسلہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ادلہ مختلفی کے اندر ہیں۔ یہ تعارض اشباہ سے، تعارض اشباہ سے نور الانوار کے اندر ملے گا، باقی اصول فقہ کی کتابوں میں آپ کو یہ تعارض اشباہ کم ملے گا، صحیح ہے؟ مختلفی ادلہ میں تعارض اشباہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کو لائیں، صحیح ہے؟ لیکن چونکہ وہ امام زفر سے یہی مسئلہ آیا ہوا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو لکھتے ہیں۔ وجوہ فاسدہ کی جو بات ہوتی ہے نور الانوار کے اندر آپ پڑھیں، وجوہ فاسدہ کی بات، تو وہاں پہ یہ استدلالات فاسدہ تقریباً آپ کو مل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نور الانوار میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں آپ کو۔ نہیں نا، یہی تو کہہ رہا ہوں، داڑھی کے بارے میں 9 اقوال ہیں، داڑھی کے بارے میں فتاوی میں آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا داڑھی کے باب میں 9 اقوال ہیں۔
کہتے ہیں کہ پوری داڑھی دھونا فرض ہے، بعد نے کہا تہائی، بعد نے کہا چوتھائی، یہ 3 مذہب ہو گئے، صحیح ہے۔ صرف جلد سے متصل حصے کا مسح یا جلد سے متصل حصے کا دھونا، صحیح ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی حصے کا مسح دھونا کچھ بھی فرض نہیں، مطلب کچھ بھی فرض نہیں۔ تو یہ اس طریقے سے 9 اقوال بنیں گے یہاں پہ، صحیح ہے، مطلب پوری داڑھی، تہائی داڑھی، چوتھائی داڑھی دھونا یا مسح کرنا، کتنے ہو گئے؟ 6۔ جلد سے متصل حصے کا مسح کرنا یا دھونا، کتنے ہو گئے؟ 8۔ کچھ بھی فرض نہیں، 9 اقوال ہیں، کتنے ہیں؟ 9۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان میں مجتہدین کا اختلاف ہے، لیکن یہ فرض اعتقادی سے اس کو خارج کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے فرض اعتقادی 4 جو ہیں اور پھر ان کے اندر سے مستثنا کرتے رہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں، پھر آگے جا کے فرض عملی میں کچھ کو شامل کیا، کچھ کو کہا کہ شامل نہیں ہوں گے، کچھ کو شامل کیا اور کچھ کو فرض عملی میں بھی شامل، اور واجب عملی وضو میں کوئی نہیں ہے کہ وضو کے واجبات آپ نے پڑھے نہیں، ہمارے یہاں نہیں ہے، فقہ احناف کا اجماع ہے، سوائے ایک ابن حمام کے، کہ ابن حمام جو ہے وہ یہاں پہ بسم اللہ شریف کو واجب مانتے ہیں۔ تو یہ ایک واجب ابن حمام کے نزدیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ شریف جس نے نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ اس کے اوپر فتح القدیر کے اندر لمبی چوڑی بحث ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ ابن حمام کی بات کو اس انداز میں جا کے رکھا ہے، کیونکہ ابن حمام کا اسی کے آخر کے اندر اختلاف ذکر کیا ہے، اور پھر ابن حمام کی بات کو اعلیٰ حضرت نے آخر میں جا کے رکھ لیا ہے۔ لیکن وہ کیسے کہ بھائی دیکھیں وضو میں کوئی واجب، اس پر اجماع ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ وضو کے لیے واجب ہے، اس کو بمنزلہ شرط کے داخل کر دیتے ہیں اعلیٰ حضرت، کیونکہ ابن حمام کے دلائل بہرحال یہاں پہ قوی ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے وضو کریں تو بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیں، صحیح ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علیہ وسلم۔